اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 12 نمبر۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی سورت کے شروع میں تمام ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اور اسی طرح جن سے بھی تمہارا معاہدہ ہوتا ہے عہد کو پورا کرو۔ عہد کو پورا کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، عہد کو توڑنا، وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اب اس کے بعد میں حرام حلال کھانے کی پینے کی جو چیزیں حلال ہیں حرام ہیں ان کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ پھر رشتے میں نکاح کے وقت میں کون سی عورتیں حلال ہیں کون سی عورت حرام ہیں اس سلسلے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی۔ پھر اس کے بعد نماز کے لیے پاکی ضروری ہے تو وضو غسل تیمم کے مسائل بھی بیان ہوئے۔ پھر عدل انصاف، سچی گواہی دینے، سچی بات کرنے اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ انصاف کرنے والے، سچی گواہی دینے والے متقی ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی لوگ انصاف کرتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے ہوئے عہد کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل سے جو اللہ نے عہد لیا وقتاً فوقتاً، اور ان کی عہد کی نوعیت بھی مختلف ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے۔ سورہ بقرہ میں بے شمار عہود کا ذکر ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم، کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، قتل غارت گیری، لڑائی جھگڑا، اور اسی طرح کسی کو گڑی پار کرنا، اپنے ان کے ساتھ بائیکاٹ کا معاملہ کرنا، اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح ورفعنا فوقکم الطور، طور پہاڑ کو معلق کر کے ان سے معاہدہ لیا گیا کہ تورات پر صحیح عمل کرو گے۔ اس طرح مختلف عہدوں کا ذکر سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ یہاں پر بھی ایک عہد کا ذکر ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج جسے وہ کیا کہتے ہیں بائبل، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا، ان سے عہد اور میثاق لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے عہد کو مسلمانوں کو کیوں سنا رہے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے، آگے ان کی پوری تفصیلات ہیں۔ بنی اسرائیل نے معاہدہ کیا، اللہ نے ان سے معاہدہ لیا، انہوں نے معاہدہ کیا، اس کے بعد انہوں نے اس معاہدے کو توڑا، تو اس توڑنے کے نتیجے میں ان کو کیا سزا ملی، اللہ کی طرف سے کیسی پکڑ آئی، کس کس قسم کے عذابات میں وہ مبتلا ہوئی، اللہ نے تفصیل سے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ذکر کر کے مسلمانوں کو کیا کیا ہے، الرٹ کیا ہے، خبردار کیا ہے، تم بھی اگر اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑو گے تو تمہارے بھی جو حالت ہوگی وہ بنی اسرائیل سے مختلف نہیں ہوگی۔ اب آپ بولیں گے ہم نے کہاں معاہدہ کیا، ہم تو کیا بھی معاہدہ نہیں کیے بھائی، تو کلمہ پڑھنا معاہدہ نہیں ہے؟ شہادت کا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں
معاہدہ نہیں ہے۔ روزانہ آ کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے، سناتے رہتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معاہدہ نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کریں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، نہیں سمجھ رہے؟ خیال نہیں کرتا مسلمان۔ اور اتنا ہی نہیں، بندوں سے کتنے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، پرامس ہوتے ہیں، پورا کرتے ہیں؟ معاہدہ کسی سے بھی ہو، اللہ سے ہو، رسول سے ہو، بڑوں سے ہو، چھوٹوں سے ہو، مسلمانوں سے ہو، غیروں سے ہو، معاہدے کو پورا کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا، اور فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور انتظام کے لیے فرمایا ہم نے ان میں سے 12 نقیبوں کو مقرر کیا۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک نقیب، نگران، محافظ، سردار مقرر کیا گیا انتظام کے لیے، کہ وہ سردار، وہ نقیب، وہ محافظ، وہ نگران کیا کرے گا؟ اپنے ماتحت اس خاندان کی نگرانی کرے گا۔ نگرانی کرنا سمجھتے ہیں؟ ہاں، جو کام کرنے کا ہے وہ کرنا، اس سے منع کیا گیا اس سے روکنا، نگران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے میں انصاریوں کے 12 انصاریوں کو نقیب مقرر کیا تھا ایک زمانے میں، نگران، کہ وہ نگرانی کریں گے۔ ہاں، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے ان میں، کیونکہ 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، تو 12 نقیب ہم نے مقرر کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وقال اللہ، اللہ نے ان سے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، نہیں؟ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ اللہ نے ان سے کہا، اللہ یہاں فرماتے قرآن کریم میں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج اگر کوئی تھانے دار بھی، چھوٹا سا ایس پی بھی ضرورت نہیں، کوئی چھوٹا پولیس، سمجھ رہے، وہ بھی اگر بولے این حیدر بڑری نا ادنے نمت رہے نا نمت نا ادنے این حیدر بڑی، کتنا کانفیڈنس آتا ہے، کتنا حوصلہ ملتا ہے، ہاں کیا انرجی ملتی ہے، نہیں؟ یہ للو پنجو، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ جو بولتے ہیں صبح میں بولتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ کیا، پی ایم سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک سب کے سب ایسے ہی ہیں، اچھے دن آئیں گے، آئے، ہاں؟ کتنے سارے گارنٹیاں دیتے ہیں، کیا پورا کرتے ہیں؟ میں بات پوچھ رہا ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی ایس پی بول دے، کوئی ڈی آئی جی بول دے، وہ فلاں بول دے، کتنا کانفیڈنس آتے ہیں اپنا، کتنا خوش ہوتے ہیں، واہ ہمارے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد انہیں گت بھی دکھاتے رہتا ہے دوسروں کے ساتھ میں۔ وہ کیوں گت دکھانے کا؟ اس کے پیچھے ہے بیک گراؤنڈ میں، اس کے بیک سپورٹ میں، نہیں سمجھ رہے؟ یہ کوئی ٹھکانہ نہیں انسانوں کا۔ یہ لوگ اگر ہم کو کچھ بول دے، مولوی صاحب ٹینشن کرنا کو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر کوئی بول دے، مولوی صاحب بھی اڑنے لگتے بات۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ خالق، وہ مالک۔ آپ کمپیئر کر کے سکتے ہیں ایک خالق اور ایک مخلوق سے؟ کوئی جوڑ ہے؟ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری قدرت اس کے قبضے میں ہے۔ وہ اگر بولے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس میں کوئی مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہے؟ ارے ساری طاقت قوت اس کے قبضے میں ہے۔ جو انسان جو آج بولتے میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے خود کا ٹھکانہ نہیں۔ ایک جرثومہ اندر داخل ہوتے کونے میں پڑتا بعد میں، کتنا بڑا پہلوانی کیوں نہ ہو، کوئی ٹھکانہ نہیں انسان کے صحت کا، تندرستی کا، مالداری کا، کاروبار کا، کوئی ٹھکانہ، کوئی گارنٹی نہیں۔ کیا بولتے ہے؟ بول سکتے آپ؟ کیا بولتے؟ انشاءاللہ۔ کیا بولتے؟ انشاءاللہ۔ وہ بھی مسلمان ہے تو بولتا ہے اللہ چاہا تو، نہیں تو جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں دنیا میں، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے۔ تو ایسی قدرت کا وہ مالک بول دے، یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے، اس میں کتنا حوصلہ ملنے والا جملہ ہے۔ وقال اللہ، اللہ نے ان سے کہا انی معکم، اور یہ انی معکم کب ہے؟
آگے معاہدہ جو اللہ نے کیا نا اس کو پورا کرے تو، اسے پورا کرے تو۔ یہ معیت کے بارے میں بھی کئی مثالیں آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے مصر سے، جاتے 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 دریا سامنے، فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا، سمجھ لے، سامنے دریا، پیچھے سے فرعون کا لشکر۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کیا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، سامنے سمندر، پیچھے سے لشکر، ہم تو پکڑے گئے، کام ختم ہمارا، کہاں لا کے پھنسا دیا آپ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا یقین بھرا جملہ کہا، قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا ہرگز نہیں، پھنسے نہیں تم، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور بالضرور راستہ دکھائے گا، بچنے کا راستہ کیسا ہے لشکر سے۔ چنانچہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، رب میرے ساتھ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے ابتدا میں گئے، گھر سے باہر گئے، ابھی مکہ چھوڑی نہیں، غار ثور میں جا کر کے پناہ لیا۔ غار ثور جاتے نہیں، ایک ہے جبل نور اور ایک ہے جبل سور، تو وہاں ایک غار ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اب جانے دیتے نہیں، چڑھنے دیتے نہیں، بڑا پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھے تھے حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، دونوں گئے تھے، 3 دن وہاں پر چھپے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی، وہ بھی اپنے بارے میں نہیں، رسول اللہ کے بارے میں، کہیں پکڑے نہ جائیں، کیونکہ تعاقب کر رہے تھے کفار مشرکین، اللہ تے وہ گھبرا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غمزدہ مت ہو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے پھر ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا ابھی آپ نے چھوٹی سی مثال دیا، کوئی اگر آدمی ہے اس کو کوئی چھوٹا موٹا پولیس بھی کیا بولتے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اسے ٹینشن فری ہو جاتا ہے آدمی، جبکہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ اگر کہہ دے تو پھر اسے ٹینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی حفاظت میں وہ ہوتا ہے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بشارت دی، حوصلہ دیا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد، میرے طرف سے تمہاری حفاظت۔ ہاں، ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے، مدد ہونا، اللہ کی طرف سے حفاظت ہونا، ہر طرح کے نقصان سے بچانا، یہ ہے معیت کا فائدہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا معیت کب ہے؟ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، اور قرآن کریم میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے بول کر اللہ نے فرمایا واللہ مع المؤمنین ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے۔ کھوپڑی میں جاتی نہیں بات، صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کب ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں بھی دیکھو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے، سمجھ رہے؟ بدن بھی مال بھی، یہ دو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں کوئی آدمی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، اور اگر مرضی چلانے گئے تو پھر خودکشی کرو نا، جائز ہے؟ نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، جسم بھی، بدن بھی، مال بھی، دولت بھی۔ اس لیے مال کا حق زکوٰۃ سے ادا ہوتا ہے، بدن کا حق نماز سے ادا ہوتا ہے۔ یہ تو 2 عبادتوں کا ذکر ہے، اس کے نیچے بہت ساری عبادتیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ 2 عبادتیں محتم بالشان ہے، سب سے بڑی ہیں۔ بدنی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ ہے۔ ادھر زکوٰۃ دیتا ہے تو بندوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، بندوں سے اس کا جو تعلق ہے وہ استوار ہوتا ہے۔ ادھر نماز پڑھتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، تعلق مضبوط کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے نماز ضروری ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے۔
دونوں ضروری ہے. کوئی بھی آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کر سکتا. اگر فرق کرے گا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، جہاد کا اعلان کیا، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے 2 خوبیاں پیدا ہوتی ہیں مسلمانوں میں، 2 خوبیاں. یہ خوبی تو یہ ہے کہ اس کے اندر مخلوق بندوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ بخالت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. جو آدمی خرچ کرتا ہے نا وہ بخیل نہیں ہو سکتا، جو دوسروں پر خرچ کرتا ہے نا وہ کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا. ارے کنجوس کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرتا نہیں. اب اگر وہ برابر زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا. جو زکوٰۃ نکالتا نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ کنجوسی کی حد ہے، انتہائی شکل ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو دائن ادوء من البخل، بخل اور کنجوسی سے بڑی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی بیماری ہے. تو جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے وہ اس بیماری سے نجات پاتا ہے، اس کے اندر بخالت کی بیماری نہیں رہتی. تو بہرحال تفصیل میں جانا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو گے اگر، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو گے. اور امت محمدیہ کے لیے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ یہی فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جو معاہدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک ٹائم میں لیا تھا، اللہ نے مسلمانوں کو بھی یہی تو کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اللہ ہمیں دونوں پر بلکہ سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں میرے بھائیو، حالات کتنے خراب چل رہے ہیں. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کریں. ورنہ سوچو ساری گورنمنٹ، سارا ڈپارٹمنٹ ہمارا دشمن ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا سکتا ہے جس میں برابر انصاف سے کام ہو رہا ہو؟ اتنا خراب ہو گیا ڈپارٹمنٹ، سب نیچے سے لے کے اوپر تک. اب آپ سمجھو اگر سب دشمن ہیں، اللہ کو بھی ہم نے اپنا دشمن بنایا، تو پھر کہاں جائیں گے؟ دنیا بھی نہیں، آخرت بھی نہیں. لے نہ خدا ہی ملا، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ بولتے نہ گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ایسا ہو جائیں گا بعد میں. کم از کم آخرت تو، اور آخرت کو سدھارنے پہ ہم جائیں گے نا، اللہ دنیا بھی سدھار دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا. فرمایا جس کی فکر، جس کی سوچ آخرت والی ہو جائے کہ اپنی آخرت کو درست کرنا، اللہ دنیا کی سوچ اور فکر اور ٹینشن سے انہیں نجات دیتے. پھر ٹینشن ضرورت نہیں کس کی؟ دنیا کی. خیر، تو لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. ایمان کا تذکرہ بعد میں، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر پہلے، جبکہ ایمان کا ذکر پہلے ہونا چاہیے. نہیں، ایمان پہلے نا، اس کے بعد اعمال. ایمان نہیں تو اصل میں اس میں ایمان کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کیا بھی فائدہ نہیں. نماز قائم کر کے بھی فائدہ نہیں، زکوٰۃ دے کے بھی فائدہ نہیں. پہلے ایمان ہونا. اس لیے فرمایا وآمنتم برسلی. یا ایسے ہے جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، تب جا کر کے اللہ کی طرف سے بشارت ہے. ہم یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے. یا پھر فلاح نحیینہ حیاتا طیبہ، ہم انہیں بہترین زندگی عطا فرمائیں. تو ایمان امپورٹنٹ ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے وآمنتم برسلی، اور میرے پیغمبروں پر وہ ایمان لاؤ. میرے پیغمبروں پر، پیغمبر نہیں، پیغمبروں پر پلولر کا صیغہ ہے کہ جتنے پیغمبران آئیں گے آگے سب پر ایمان لانا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا، آج بھی میں اور آپ میں سے کوئی بھی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے سیدھا اسلام سے باہر ہو جائیں گے. آج اگر بولو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، سیدھا جاتا ہے کہاں؟ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے ہمت کسی کے اندر. اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ
ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے کسی نبی کو ماننا کسی نبی کو نہیں ماننا، نہیں، ہم سارے نبیوں کو مانتے، چلتے ایک نبی کے پیچھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کتابوں کو مانیں گے لیکن چلیں گے قرآن کے مطابق۔ خیر، وآمنتم برسلی، فرمایا وعزرتموہم، ایمان صرف کافی نہیں ہے، فرمایا وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد بھی کرو گے، انہیں تقویت پہنچاؤ گے۔ ہاں، پیغمبروں کو ساتھ دینا، پیغمبروں کے مشن اور ان کے جو بھی جد و جہد ہے، محنت ہے، ان میں شامل ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے وہ کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا۔ تو پیغمبر کا زمانہ پائیں گے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ تقویت پہنچانا پڑے گا، ساتھ دینا پڑے گا۔ وعزرتموہم، اگر تم نے میرے پیغمبروں پر ایمان لایا اور ان کی تم نے تائید کی اور انہیں تقویت پہنچائی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کے لیے قرض حسنہ دیا۔ یہاں قرض حسنہ سے مراد زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر ابھی آیا نا، ابھی زکوٰۃ کا ذکر آپ نے سنا، پھر یہ قرض حسنہ سے مراد صدقہ خیرات۔ معلومہ خالص زکوٰۃ دے کر کے ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہو گیا میرا مال کا حق ادا ہو گیا، اب میں جیسے چاہو اپنے مال پر قبضہ جمع کر کے سام بن کر کے جیسے چاہو ایسا خرچہ کرو، نہ، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وقتاً فوقتاً تمہیں صدقہ خیرات بھی کرنا پڑے گا۔ ہاں، زکوٰۃ دے کر کے اطمینان نہیں کر سکتے، کبھی کیا بھی کرنا پڑے گا تمہارے کو۔ ہاں، لوگوں کی اس طرح بھی مدد کرنی پڑے گی۔ لوگ پوچھتے سیدہ کو زکوٰۃ دیے جائے گی، ہاں، سیدہ کو زکوٰۃ دیے جائے گی، سیدہ کو زکوٰۃ دیے جائے گی، یہ پوچھتے رہتے۔ تو خالی 100 روپے میں 2.5 روپے تو نکالنے کا، اس کے بارے میں تو پوچھتا ہے سیدہ کو زکوٰۃ نہیں۔ ابھی 90 پر 7 روپے آٹا نہ ہے نا، اس میں سے نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ 2.5 روپیہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا ہے 100 میں، وہ سید کے قابل نہیں ہے۔ سید پاک لوگ ہیں، وہ خاندان اتنا پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی رقم ان کے لیے حرام قرار دیا۔ سمجھ رہے؟ سید کو زکوٰۃ نہیں ہو سکتا، ورجنل ڈپلیکیٹ نام میں، اس کا نسب جا کے ملنا وہاں تک۔ اب چپکے تبھی نام بھی رکھ لیتے، سید پٹھان، کیا کیا کے نام رکھتے۔ تو ایسا نام رکھ لینے سے کوئی سید نہیں ہوتا، وہ خاندان جا کے کہاں ملتا ہو؟ حضرت علی سے، حضرت عباس سے، حضرت عقیل سے، حضرت جعفر سے، یہ سب ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ قرضتم اللہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ بھی اگر تم دیتے رہو۔ قرض حسنہ سمجھتے؟ اللہ کا کتنا بڑا، یہ دیکھو، جو کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ اب آپ مجھ بتاؤ، جو آدمی قرض دیتا ہے کسی شریف آدمی کو، اسے امید ہوتی ہے کہ نہیں یہ لوٹائے گا؟ ڈونگی آدمی کو نہیں بھائی، ڈونگی آدمی کو دے گا تو گیا وہ کام سے، بولتے نا صدقہ تبھی کر قرض دینے کو بول، کیونکہ قرض لینے تک چنے ہمارا محتاج، قرض جیسے لے لیا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اس کے بعد ہمیں اس کے پیچھے محتاج ہو کے رہنا پڑتا ہے۔ فون کر کر کے تھکتے، چلتے چلتے ہمارے پیرا کیا ہو جاتے، گھس جاتے۔ لیکن ایک شریف آدمی اسے قرض دے تو واپس ملے گا کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم کسے دے رہے ہو؟ غریب کو نہیں دے رہے، تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھتا، وہ ضرور لوٹائے گا، آخرت میں دے گا اس کا ثواب، دنیا میں بھی کیا کرے گا، اس کا نفع پہنچائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے، مہربانی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، اللہ کئی گنا بڑا کر دیتے۔ اور یاد رکھنا، جو لوگ خرچ کرتے ان کے پاس جا کر کے پوچھو اللہ کی یہ بات، وہ اپنے زندگی میں تجربے کے حساب سے بتاتے، واقعی ہم ادھر خرچ کرتے ہیں، اللہ دیتے ہیں۔ اور جس دن میں نے خرچ کرنے کے لیے ذرا سا کنجوسی میں نے کی، گیا میرا فلاں یہ کینسل ہوا، فلاں یہ کینسل ہوا، اس میں میرے کو نقصان ہوا، ہاں اللہ دکھاتے ہیں کسی کسی کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ چاہتے ہیں، ورنہ کتنے کے لوگ جن کو اللہ نہیں چاہتے نا، ان کے ساتھ ایسے سب واقعات پیش نہیں آتے۔ جن کو چاہتا ہے نا، انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ قدرت کے کرشمے دکھاتے رہتے ہیں۔ ایسا سمجھنا کہ اللہ نے اس کے پیسے کو قبول کیا۔ تو فرمایا اقرضتم اللہ قرضا حسنا، تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو کتنی باتیں ہوئی؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ایمان لانا، اور پھر قرض حسنہ دینا۔ فرمایا اگر تم نے یہ سب کام کیے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور پھر میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
فمن کفر بعد ذلک، پھر کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے، انکار کرے تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، دور چلا گیا، اسے سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ انکار کرنے کے دو معنی، ایک ہے کہ ماننے کا نہیں، بس نماز نہیں، روزہ نہیں، ایمان نہیں، ماننے کا نہیں، ایک ہے مانتا ہے لیکن عملی طور پہ انکار کرتا ہے، مانتا تو ہے نہیں سوارے بڑا اوکو کو نسکار کر زکات سما لیکن عمل کرتا نہیں، سمجھ رہے؟ یہ ناشکری، اس کو ناشکری بولتے ہیں، سمجھ رہے؟ کافر تو نہیں ہوتا لیکن لغوی طور پہ کافر ہوتا ہے، مطلب ناشکرا۔ کافر کا معنی کیا ہے؟ ناشکرا، اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ کا سب کچھ دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں، تو اس سے بڑا ناشکرا اور کیا ہو سکتا، کون ہو سکتا ہے؟ کتا بھی ہے نا، میں ایک بسکٹ ڈالنے کے بعد میں زندگی بھر دم ہلاتا تمہارے سامنے رہے گا، کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا ہم لوگ، کھاتے کس کا، اس کا گائے بغیر ایسے رہ جاتے، تو بے وفا، بدعہد، کیا بولتے ہیں، کیا غدار، ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس کو بولتے بغاوت کرنے والے مسلمان، مانتے ہیں اور پھر چلتے نہیں ہیں، بولتے ہیں ہمارا دیش انڈیا ہے لیکن انڈیا کے قانون پر نہیں چلتے، یہ لوگ باغی ہیں، یہ لوگ غدار ہیں، سمجھ رہے؟ دیش دروہی ان کو بولا جاتا ہے۔ تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتے، تو فرمایا ایسے لوگ فقد ضل سواء السبیل، دور کے گمراہی میں پڑ گئے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ سیدھا راستہ ان کو ملتا ہے جو اللہ کی بات مان کر کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں تو صرف آخرت کی بات ہے، اور شروع میں ایک بات ہے نا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ اسی وقت ہے جب ان باتوں پر عمل کرو گے، نہیں تو پھر انی معکم کا وہ جو عزت، وہ جو حوصلہ افزائی کا جو کلمہ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں، میں نے تو معاہدہ ان سے کیا تھا، ان لوگوں نے اس کو کیا کیا؟ توڑا، تو توڑے تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔